سن 7 ہجری وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا فرمایا۔ حضور نے ایک خواب ویکھیا سی، خواب دے وچ ویکھیا کہ سرکار اپنے صحابہ دے ہمراہ مدینہ شریف تو مکے آئے نے اور آ کے آپ نے حج عمرہ ادا فرمایا۔ تو آپ نے اپنے صحابہ نو جدو خبر دیتی کہ میں خواب دیکھیا کہ اسی عمرہ کران گے، تو صحابہ خوشی نال نہال ہو گئے۔ ذقعدہ سن 6 ہجری وچ اے نورانی قافلہ 1400 صحابہ اور ایک روایت دے مطابق 1500 صحابہ جس ویلے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، تو یہ تسی سن چکے ہو کہ مقام حدیبیہ تے انہوں نے روک لیا گیا، اور پھر صلح حدیبیہ کرنی پئی۔ اس دے وچ ایک شک اے سی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جان گے تے اگلے سال مسلمان عمرے واسطے آن گے۔ حضور نے اس نو قبول فرما لیا۔ صحابہ نو بڑی تکلیف سی، لیکن کملی والے دا فیصلہ آخری فیصلہ سی، کیونکہ صحابہ نے اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بنیا ہوا سی۔ عمرے دی نیت دے نال آپ اتھوں احرام بن کے تشریف لے آئے سن، اور قربانی دے جانور نال سن۔ تو آپ نے فرمایا اتھوں ہی اتار دیو، اپنے احرام اتار دیو، جانور قربان کر دیو، تو احرام اتارو تو واپس مدینہ شریف چلو، تو اگلے سال عمرہ کرنے واسطے آواں گے۔ تو مسلماناں نو واپس آنا پیا سی۔ سال گزر گیا، معاہدہ حدیبیہ دے مطابق ہن سن 7 ہجری آیا، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء واسطے تشریف لے گئے۔ ہن انہوں عمرۃ القضاء کیوں کہندے نے؟ یا تے اے کہ پچھلا جڑا عمرہ نہیں کر سکے سن، وہ احرام بننا بنایا، ان دی قضاء ادا کیتی جا رہی، ایک مطلب تو یہ تائیں عمرۃ القضاء ہے۔ تو یا قضاء دا معنی ہوندا ہے فیصلہ۔ جس ویلے صلح حدیبیہ ہوئی سی تو یہ الفاظ بولے گئے سن، فرمایا ھذا ما قاد علیہ، اس دے اتنے فیصلہ ہویا ہے کہ اس سال مسلمان واپس جان گے تو اگلے سال آ کے عمرہ کرن گے۔ تو تاں عمرۃ القضاء کہا گیا کہ فیصلے دے مطابق جو فیصلہ ہویا سی ان دے مطابق یہ عمرہ کیتا گیا۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، انہاں 4 دے وچوں جڑا سن 6 ہجری وچ صلح حدیبیہ دے نتیجے جی واپس جانا پیا، وہ بھی آپ دا مکمل عمرہ ہے، اس نے مکمل عمرے میں شامل کیتا گیا ہے۔ اور پھر سال بعد سن 7 ہجری میں جدو تشریف لے آئے نے تو وہ بھی مکمل عمرہ ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں صحابہ نو نال لے کے عمرے واسطے جو تشریف لے آئے، تو چونکہ ہن معاہدہ طے پا چکا سی نا کفار اور مسلمانوں دے درمیان کہ اس سال چلے جاؤ، اگلے سال اسی اجازت دیاں گے تسی آ جانا۔ تو بڑے بڑے سردار جو کافران دے سن، وہ جبل ابو قبیس ایک پہاڑ ہے، ان کا نام ہے جبل ابو قبیس، ان دے تھلے مکہ شہر ہے، اوپر پہاڑ ہے تو تھلے مکہ شہر آباد ہے۔ وہ سارے کفار دے جو سردار سن اس جبل ابی قبیس دے اتنے چلے گئے۔ 3 دن تک وہ مکہ والیاں نے مکہ خالی کر دیتا، شہر خالی کر دیتا مسلمانوں واسطے، تاکہ یہ اپنا عمرہ سکون نال ادا کر لین، عبادت کر لین۔ اور آپ وہ جبل ابو قبیس تے ٹھہرے رہے اور اتنے بہ کے تے مسلمانوں نو عمرہ کردیاں ہویاں ویندے رہے۔ یہ سارا منظر انہوں نے اپنے اکھی ویکھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں ویکھیا کہ سرکار اپنی ناکہ اپنی اونٹنی تے سوار نے، اور شمع مصطفیٰ دے پروانے جنہاں دی تعداد 2000 سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جھرمٹ وچ لے کے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہاں میرے مولا حاضر ہاں دی صداواں لا رہے نے، اور شہر مکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی آوازاں دے نال تے نعریاں دے نال گونج رہا ہے۔ اس نورانی منظر نو ویکھن واسطے مکہ دے مرد اور عورت اور بچے رستیاں وچ اور مکاناں دی چھتاں اتے چڑھ آئے سن تے جم کے بہ گئے سن۔ ایک عظیم الشان جلوس تھی جس دی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن۔ حضور دے ایک صحابی جنہاں دا نام سی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ نعت خوان صحابی نے،
حضرت حسان بن ثابت تو بڑے مشہور ہوئے نا، اس ویلے کوئی 32-33 حضور دے نعت خان صحابی سن. یہ کوئی نعت اج نہیں شروع ہوئی، یہ نعت ادوں دی شروع ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ انہاں یعنی نعت کونسل جس دے افراد 32-33 نے، انہاں دے رکن سن حضرت عبداللہ بن رواحہ تے حضرت حسان بن ثابت اس نعت کونسل دے چیئرمین سن. تو جس ویلے عمرۃ القضاء واسطے سرکار تشریف لے آئے نا، مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت خانے مصطفیٰ نے اچھی آواز دے نال حضور دی نعت پڑھنی شروع کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ نو ٹوکیا. آپ نے فرمایا اللہ دے رسول ساڈے وچ موجود نے، تے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تسی نبی دی آواز تو اپنی اچھی آواز نہیں کڈنی. اللہ دا فرماندا ہے نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ نکلے تے تو حضور دی موجودگی وچ اچھی آواز نال نعت پڑھدا پیا. فاروق اعظم نے ٹوکیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. آپ نے فرمایا عمر اینو پڑھن دے، اینو اچھی آواز نال پڑھن دے، کیونکہ اندے جڑے شعر نے، شعراں دا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کافراں دے سینیاں وچ نیزے دی طرح چبھ رہا ہے. تلوار او کام نہیں کر رہی جو اندے شعراں دے الفاظ کام کر رہے ہیں. اس واسطے اینو اج پڑھن دے. تو اللہ دا سچا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اپنے 2000 صحابہ دے ہمراہ عمرے واسطے مکہ شریف دے اندر موجود رہے. لیکن دیکھو اسلام ایک سلامتی دا مذہب ہے. لفظ اسلام نو ہی اگر ویکھو تو ان دے اندر سلامتی ہے. تو یہ 3 دن جدو کفار نے اپنے اپنے گھراں نو لاک کر دیتا سی، اپنا انہوں نے شہر خالی کر دیتا سی مسلمانوں واسطے، اپنے گھراں نو جندرے تالے مار کے جبل ابو قبیس تے چلے گئے سن. ہن اگر مسلمان جو 2000 دی تعداد وچ آئے سن، اگر غدر مچانا چاہتے تو مچا سکتے سن. بلکہ جس ویلے ہجرت فرمائی سی، مسلمانوں نے ہجرت کیتی سی، تے اپنے جو اپنی جائیداد سی، اپنے مکان سن، اپنے اثاثے سن، سب کچھ چھوڑ کے گئے سن. اپنے ایمان نو بچاؤ واسطے خالی ہاتھ گئے سن. اج ہن پجی آئے نے 2000 بندہ ہے، تو لٹ مار بھی مچا سکتے سن. ہاں جی، کوئی کلیم بھی کر سکتے سن کہ تو مکان میرا ہے، اتنے کافر وس رہے نے، میں چھڑ کے گیا. کچھ بھی نہیں کیتا، کسے دی ایک پائی نو بھی نقصان نہیں پہنچایا. انہاں 3 دنوں دے وچ کسے کافر دا مکان نہیں لٹیا، بلکہ صحابی دا اپنا مکان ہے جس دے وچ کافر رہ رہا ہے، اس نو بھی نہیں چھیڑیا. بس اپنی عبادت کیتی جس مقصد لئی آئے سن. وہ جدو کام پورا ہو گیا تے بڑے ہی پر امن طریقے دے نال حضور دے صحابہ حضور دے نال واپس مدینہ شریف چلے گئے. مسلمانوں دی اس اعلیٰ دیانت اور امانت نو ویکھ کے سینکڑاں لوگ کافر جڑے سن اسلام دی طرف انہاں دے دل مائل ہو گئے. تو اللہ پاک نے جو وعدہ کیتا سی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، فرمایا اللہ نے او جرا اپنے نبی نو خواب دکھایا سی، اللہ نے اس وعدے نو سچا کر دکھایا. خواب بچ کی بھی دکھایا سی کہ محلقین رؤوسکم لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، فرمایا تسی ضرور مسجد حرام دے وچ انشاءاللہ داخل ہوو گے، آمنین بڑے امن دے نال سکون دے نال داخل ہوو گے. محلقین رؤوسکم اپنے سراں نو منڈاندے ہوئے، اپنے سراں دیاں ٹنڈاں کراندے ہویا. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، بغیر کسی خوف دے، بغیر کسی خطرے دے اپنے تسی وال ترشواندے ہوئے اور وال مناندے ہوئے تسی داخل ہو.